حکومت رواں مالی سال معاشی ترقی سمیت اہم اہداف حاصل کرنے میں ناکام۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج اقتصادی سروے پیش کریں گے۔ سروے کے مطابق رواں مالی سال معاشی نمو کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ رواں مالی سال پاکستان کی معیشت کا حجم 411 ارب ڈالر، معاشی ترقی کی شرح 2.68% رہی۔ گزشتہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح 2.51% تھی۔ اقتصادی ترقی 3.6% کے برعکس 2.7% رہی۔ زرعی ترقی کی شرح 0.56% رہی۔ صنعتی ترقی کی شرح 4.7%، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو 1.53 رہی اور تعمیراتی شعبے میں ترقی کی شرح 6.61% رہی۔ رواں مالی سال پاکستانی کی فی کس آمدن 1,824 ڈالر سالانہ رہی۔ رواں مالی سال جولائی سے مارچ پرائمری بیلنس 3,469 ارب روپے رہا۔ رواں مالی سال جولائی سے مارچ بجٹ خسارہ 2,970 ارب روپے رہا۔ رواں مالی سال جولائی سے اپریل ایکسپورٹ میں 7.6% کا اضافہ ہوا۔ جولائی سے اپریل درآمدات میں 48.29 ارب ڈالر رہی۔ جولائی سے اپریل 10 ماہ میں تجارتی خسارہ 21.3 ارب ڈالر۔ گندم کی پیداوار میں 9.8% کمی، ایک سال میں گندم کی پیداوار میں 29 لاکھ ٹن کی کمی ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق چاول کی پیداوار میں 1.3% کمی ریکارڈ۔ رواں مالی سال گنے کی پیداوار میں 3.8%، کمی کی پیداوار میں 15.4% کمی ہوئی اور ایک سال میں سبزیوں کی پیداوار میں 71% اضافہ۔ پھلوں کی پیداوار 3,75,000 ٹن سے بڑھ کر 3,90,000 ٹن۔ وفاقی بجٹ کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ 26 جون کو بجٹ کی منظوری ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے مطابق 11 اور 12 جون کو قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا۔ 13 جون کو قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ پر بحث کا آغاز ہوگا۔ پارلیمانی جماعتوں کو قواعد و ضوابط کے مطابق بحث کے لیے وقت دیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ پر بحث 21 جون تک جاری رہے گی۔ 23 جون کو مختص کردہ ضروری اخراجات پر بحث ہوگی۔ 24 اور 25 جون کو ڈیمانڈز گرانٹس کٹوتی کی تحریک پر بحث اور ووٹنگ ہوگی۔ 26 جون کو فائنانس بل کی قومی اسمبلی سے منظوری لی جائے گی۔ بجٹ بارے قبل از وقت کچھ کہنا مشکل، ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ملک آگے بڑھے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا بجٹ کل پیش ہوگا، آج اقتصادی سروے جاری کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک کی معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ آج ہر کوئی پاکستان میں معاشی استحکام کو تسلیم کر رہا۔ پاک بھارت جنگ میں وزیر اعظم فیلڈ مارشل کا اہم کردار رہا۔ بلاول بھٹو نے بھی اچھا رول پلے کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ملک کی سیاسی قیادت کے رابطے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ امیر جی مولانا فضل الرحمان، سربراہ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، سربراہ MKM پاکستان خالد محمود صدیقی، شاہ ویس نورانی اور آفتاب شیرپا کو بھی وزیر اعظم کے ٹیلی فون عید کی مبارکباد دی۔ سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو، شہباز شریف نے چاروں وزرائے اعلیٰ کو ٹیلی فون کیے۔ مریم نواز، مراد علی شاہ، علی بن گنڈاپور اور سرفراز بگٹی سے عید کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چاروں وزرائے اعلیٰ نے بھی وزیر اعظم کو عید کی مبارکباد دی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے چاروں صوبوں کے گورنرز کو بھی ٹیلی فون کیے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال سمیت دیگر وفاقی وزراء اور پارلیمانی رہنماؤں سے بھی وزیر اعظم کے رابطے، عید کے موقع پر خیر سگالی پیغامات کا تبادلہ۔ عید کے دوسرے روز بھی وزیر اعظم کے عالمی قائدین سے رابطے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک صدر اور عوام کو عید کی مبارکباد دی، بھائی چارے کے جذبے کا اظہار، غزہ کی صورتحال اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شہباز شریف اور صدر ایردوان کا اہم فیصلوں پر تیز عمل درآمد پر اتفاق۔ ترک صدر کا پاکستان کے لیے ہر معاملے میں پختہ حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا سلطان آف عمان سے رابطہ، عید کی خوشیوں میں سفارتی ہم آہنگی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے سلطان میسم بن طارق اور برادر عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف کی سلطان میسم نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک بھارت کشیدگی میں عمان کے مثبت کردار پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قازقستان کے صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا اور عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم اور قازقستان کے صدر کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور دیگر معاملات پر گفتگو ہوئی۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا دن خوشیوں، قربتوں اور روایتی جوش و جذبے سے بھرپور انداز میں منایا گیا۔ میزبان خود مہمان بن گئے۔ کئی خاندان یوم سسرال منانے کی روایت نبھاتے دکھائی دیے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے گرمی سے بچنے کے لیے پہاڑی علاقوں اور تفریحی مقامات کو ترجیح دی، جہاں ہر طرف ہنسی، مذاق، خوشبو اور ذائقوں کا امتزاج دکھائی دیا۔ نوجوانوں نے دوستی کے ساتھ دعوتوں، آؤٹنگ اور باربیکیو پارٹیوں کا بھرپور لطف اٹھایا۔
عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بچوں نے خوب خوشیاں منائیں. صبح ہوتے ہی نئے کپڑے پہن کر رشتہ داروں کے گھروں کا رخ کر لیا. بڑی تعداد چڑیا گھروں میں جا پہنچی یا قریبی پارکوں کا رخ کیا. پارکوں میں جھولوں، رائڈز اور آئس کریم کے مزے اڑاتے نظر آئے. والدین نے بچوں کی خوشی کے لیے باربیکیو پارٹیوں اور سحر کا اہتمام کیا. بچوں نے دوستوں کے ساتھ کھیلوں میں حصہ لیا، غبارے اور کھلونے خریدے اور کہکوں سے ماحول کو مہکا دیا. افغانستان سے مذاکرات میں کے پی کو بھی شامل کیا جائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمن گنڈا پور کہتے ہیں کہ وفاق حکومت نے افغانستان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے، اس میں ہمیں بھی شامل کیا جانا چاہیے. ہم ٹیکس فری بجٹ دیں گے. خیبر پختونخوا کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وفاق کو قرض دے سکتے ہیں. قرض ادائیگی کے لیے 150 ارب مختص کر رکھے ہیں. پہلے بھی تحریک چلائی، دوبارہ تیاری کر رہے ہیں. پہلگام حملے سے سیز فائر تک کئی سوالات، بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں. پہلگام حملے کو جواز بنا کر بھارت نے پاکستان کے خلاف کھلی اور بلا جواز جارحیت کی. پاکستان کے دندان شکن جواب کے بعد جنگ بندی ہوئی، مگر بھارتی حکومت کی زبان بندی نہ ہو سکی. بھارتی وفد کے سربراہ ششی تھرور نے امریکہ میں مقیم بیٹے کے ذریعے سوالات اٹھانے کا خود ساختہ ڈرامہ رچایا. ششی تھرور کے بیٹے نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے پر شواہد کا سوال کیا تو طے شدہ جواب تھا کہ ہم سے کسی نے بھی شواہد کے متعلق کچھ نہیں کہا. ہاں، میڈیا نے ایسا ضرور کہا. ششی تھرور کا جھوٹ 24 اپریل 2025 کو پاکستان کے نائب وزیر اعظم کے بیان سے واضح ہے کہ کوئی شواہد نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے 26 اپریل کو پیغام دیا کہ پاکستان کسی بھی ایسی مشترکہ، شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے جو اس معاملے کو سامنے لائے. نون لیگ والے عوام کو نہیں خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں. چودھری پرویز الہی کا گجرات میں کارکنوں سے خطاب، کہا پاکستان کی افواج نے شہادت دے کر بھارت کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کی. پوری قوم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. نون لیگ والے کہتے ہیں جنگ کا ڈیزائن میاں صاحب نے بیٹھ کر بنایا. شکر ہے نون لیگ والوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ علامہ اقبال والا خواب بھی نواز شریف نہیں دیکھا تھا. پاک بھارت جنگ کے دوران میاں صاحب کے منہ سے مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں نکلا. قائد اعظم کے بعد بانو پی ٹی آئی جیسا کوئی لیڈر پاکستانی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا. 40 چوروں کا ٹولہ صوبے کو لوٹ رہا ہے. فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 700 ارب خیبر پختونخوا کو ملے، مگر وہ رقم دھڑا دھڑ فرانس جا رہی ہے. کوہستان میں چوری صوبائی حکومت کے افسران نے کی. 26 مئی پشاور میں پیپلز پارٹی احتجاج پر لاٹھی چارج کیا گیا. جو فوج بھارت کو 78 گھنٹوں میں سبق سکھا سکتی ہے، اس کے لیے دہشت گرد کیا چیز ہے؟ صرف اجتماعی نقصان سے بچنے کے لیے احتیاط کی جا رہی ہے. وزیرستان میں ڈرون حملے میں اداروں پر الزامات لگائے گئے، بعد میں ثابت ہوا ڈرون حملہ اداروں کی جانب سے نہیں کیا گیا. سپہ سالار نے پشاور جرگہ میں کہا کہ اگر صوبے کے عوام سپورٹ کریں تو 3 ماہ میں دہشت گردی ختم، ورنہ کچھ وقت لگے گا. میئر کراچی نے ایم کیو ایم کو مستقل قومی مصیبت قرار دے دیا. پریس کانفرنس کے دوران مرتضی وہاب کی نون لیگ پر بھی شدید تنقید. کہا پنجاب حکومت نے 30 ارب کے اشتہار دیے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں. کراچی کی حال کا ذمہ دار وہی لوگ ہیں جن کے 36 ایم پی ایس شہر سے منتخب ہوئے. میں ایم کیو ایم والا نہیں، مجھے چونا لگانا نہیں آتا. کراچی سے 37,000 ٹن سے زائد کے لاشیں اٹھائی جا چکی ہیں. دور روز سے سڑکوں پر موجود ہوں، لیکن مخالفین صرف الزامات کی سیاست کر رہے ہیں. شہریوں کی پریشانی اور تکلیف کو حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. ہمارا ٹارگٹ ہے بلدیاتی نظام کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. پنجاب کے عوام مریم نواز کو دعائیں دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی اپنے ناکامیوں کا غصہ پنجاب پر مت نکالے. عظمہ بخاری کا مرتضی وہاب کے بیان پر رد عمل، کہا کہ تعفن زدہ فضا پر سندھ کے عوام کی صوبائی حکومت کو کوس رہے ہیں. میئر کراچی شہر عقائد کو بھی صاف نہیں رکھ سکتے. 16 سال سے سندھ حکومت کی وہی پرانی شکایات ہیں. سندھ حکومت ناکام ہے، اس کے پاس کچھ بتانے کو ہے نہ دکھانے کو. میڈیا کو جو نظر آ رہا ہے وہی دکھایا جا رہا ہے. محنت کرو، حسد نہ کرو. اس کا علاج حکیم رکمان کے پاس بھی نہیں تھا. پنجاب میں عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی پر وزیر اعلیٰ کا اظہار اطمینان. مریم نواز صفائی انتظامات کی ذاتی طور پر مانیٹرنگ میں مصروف رہیں، متعلقہ اداروں کو شاباش دی. ایکس پر پیغام میں کہا کہ عید الاضحیٰ پر پنجاب بھر میں ضلع انتظامیہ متحرک رہی. ستھرا پنجاب کے ورکرز نے فرائض دیانتداری سے سر انجام دیے. گلی محلوں کی صفائی کی گئی، سڑکوں کو فنائل اور ارک گلاب سے دھویا گیا. تاریخی صفائی آپریشن پر ضلع انتظامیہ اور ستھرا پنجاب کے ورکرز کو شاباش.
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ईद के दूसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन, मनी डंपर्स और बड़ी मशीनरी की मदद से इलाइशें ठिकाने लगाई जा रही हैं। सफाई ऑपरेशन की निगरानी के लिए मुतल्लिका अमला फील्ड में मौजूद। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार। मर्दान और चारसदा में भी TMA और WSSCM की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन। कहीं भी इलाइशों मौजूदगी शहरियों से फौरी TMA से रब्ता करने की हिदायत। सूरज कहर ढहाने लगा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 2 रोज के दौरान लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। आज दिन के औकात में जैकबाबाद में दर्जा हरारत 50, दादू सिबी में 49, बावन नगर, रहीमयार खान और शहीद बेनज़ीराबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहा। बन्नू में 44, पेशावर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड